الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، اور اللہ کی جو محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ اتنی ہے جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے 70 گنا بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ کی محبت 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو بندہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا. پہلے اللہ جو کوئی بندہ پاک ہو، اس کا دل صاف ہو، اللہ اپنی محبت کے لیے جن بندوں کو چن لیتا ہے وہی بندے اللہ کی محبت کر سکتے ہیں. ہر کسی کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی. ہر کوئی اللہ کا عاشق بن نہیں سکتا. اللہ کا عاشق وہی بن سکتا ہے جس کو اللہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے. حدیث پاک میں بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں. جبرائیل امین کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل جاؤ، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں سے کہو کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کرے. آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں زمین پر جاؤ، سارے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ سارے کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کریں. زمین پر اعلان کر دیا جاتا ہے، پھر زمین کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ، زمین میں جو بندے جن کے دل میرے نیک بندوں کی محبت کے لائق ہے ان کے دلوں میں اس محبت کو رکھ دو. پھر جبرائیل امین زمین میں آتے ہیں، روئے زمین میں خدا کے چند خاص بندوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو رکھ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت جب لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتے ہیں، اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ساری روئے زمین کے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے ساری کائنات پھر اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. انسان بھی محبت کرتے ہیں، جانور بھی محبت کرتے ہیں، پرندے بھی محبت کرتے ہیں، حیوانات بھی محبت کرتے ہیں. ہر مخلوق اس بندے سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا عاشق بنا دیا. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں
جو اپنے خداؤں سے محبت کرتے ہیں، جو خدا کو اپنا خدا سمجھ کر بتوں کو وہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے پتھر سے کافروں کی محبت کو بیان کیا۔ کافر اپنے پتھروں سے، اپنے بتوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ رب نے فرمایا جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، وہ اپنے رب سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اس جیسی محبت کوئی دوسرا کسی سے کر نہیں سکتا۔ ایک مومن کی اپنے خدا سے جو محبت چاہت ہوتی ہے، جو عشق ہوتا ہے، رب نے فرمایا ایسا عشق، ایسی چاہت اور ایسی محبت کسی دوسرے میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی محبت ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آگے اس محبت کا ذکر تو فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ حضور نے اپنی امت کو سکھایا کہ اللہ کی محبت کیسے مانگنی چاہیے، اللہ کی محبت مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضور دعا کرتے تھے اے اللہ میرے دل میں تیری محبت پیدا فرما۔ کیسی محبت؟ میری جان سے زیادہ تیری محبت میرے دل میں پیدا فرما۔ اور پھر حضور فرماتے کہ مولا میرے بیوی بچوں سے بھی زیادہ تیری محبت میرے دل میں پیدا فرما۔ پھر حضور فرماتے کہ مولا جب کبھی سخت گرمیوں میں کسی کو سخت پیاس لگ جائے اور اس بندے کو ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے، اگر سخت گرمی ہو اور وہ شخص صبح سے پیاسا ہو اور ٹھنڈا پانی اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس وقت اس ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر کوئی چیز اس کو پیاری نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مولا سخت پیاس کے وقت میں ٹھنڈے پانی کی ایک پیاسے انسان کو جتنی تڑپ ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ تڑپ تیری محبت کی میرے دل میں پیدا فرما۔ یہ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم امتیوں کو سکھا رہے ہیں۔ رب کی محبت کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے۔ رب کی محبت اگر بندے کے دل میں آ جائے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ گناہ سے محفوظ رکھنے کا، گناہ سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کر لے۔ اگر یہ آ گیا اس کے بعد بندہ ہر گناہ سے رک جائے گا۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام محمود غزنوی ہے۔ محمود غزنوی جس نے کئی ملکوں پر حکومت کی۔ یہ محمود غزنوی کے دربار میں کئی وزیر تھے، 25 وزیر تھے۔ ان میں ایک غلام تھا ایاز۔ یہ غلام یہ اس کے پاس خدمت کرنے والا، مگر یہ جو ایاز نامی غلام تھا، سلطان محمود غزنوی اپنے سارے دربار کے وزیروں میں سب سے زیادہ غلام سے محبت کرتا تھا۔ غلام سے بڑی چاہت تھی، اور جب یہ لوگ وزیر دیکھتے کہ بادشاہ ایک غلام سے اتنی محبت کر رہا ہے، ہم تو وزیر ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا، یہ کیا راز ہے؟ تو جب بادشاہ کو خبر ہوئی کہ اس کے دربار کے سارے لوگ اس بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں کہ ایک غلام سے بادشاہ کی اتنی محبت کیوں، وزیروں سے اتنی محبت نہیں، حاکموں سے اتنی محبت نہیں، رئیسوں سے اتنی محبت نہیں، بلند درجہ رکھنے والوں سے اتنی محبت نہیں، لیکن اس غلام سے اتنی محبت کیوں؟ تو جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو بادشاہ نے اپنے دربار میں سارے وزیروں کو جمع کیا۔ سارے وزیر آ گئے اور ایک خزانے کا سب سے قیمتی موتی لا کر بادشاہ نے اپنے سامنے رکھ دیا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ خزانے کا سب سے قیمتی موتی ہے، اس بادشاہت میں، اس سلطنت میں اس موتی سے زیادہ قیمت والا اور کوئی موتی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ بادشاہ نے اس کو دربار میں درمیان میں رکھا اور اپنے سارے وزیروں سے کہا اس کو توڑ دو، اس کو ٹکڑے کر دو۔ اب جتنے وزیر تھے سارے وزیر پریشان ہوئے،
وزیروں نے سمجھا شاید بادشاہ پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، اتنا قیمتی موتی جو ساری سلطنت میں کسی کے پاس نہیں، کہیں پر نہیں، بادشاہ اس کو توڑنے کا حکم دے رہا۔ تو سب نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم سے اس حکم پر عمل کرنا نہیں ہوگا، اتنا قیمتی موتی اپنے ہاتھوں سے کیسے توڑے، ہم یہ نہیں توڑ سکتے۔ سب نے توڑنے سے منع کر دیا، سب پیچھے ہٹ گئے۔ اب بادشاہ نے اپنے غلام ایاس کو بلایا اور غلام سے کہا اس موتی کو توڑ، یہ ساری میرے خزانوں میں سب سے قیمتی موتی ہے۔ بس اتنا سننا تھا، ایاز نامی غلام نے وہاں سے اس نے لوہے کا ہتھوڑا اٹھایا، فوراً اس موتی کو توڑ دیا۔ اتنا قیمتی موتی جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سارے جو وزیر تھے دربار کے، انہوں نے کہا تم کیسے نادان ہو، تمہیں تھوڑی سی بھی سمجھ نہیں، اتنا قیمتی موتی تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو کیا تم توڑ دو گے؟ بادشاہ نے تمہیں اتنا بلند مقام عطا کیا، وزیروں سے بڑھ کر مقام عطا کیا، اپنے ساتھیوں سے بڑھ کر مقام عطا کیا، اس حکومت کے امیروں سے بڑھ کر تمہیں مقام عطا کیا، تم ہو تو ایک غلام، بادشاہ کی اتنی ناشکری کرتے ہو، اتنا قیمتی موتی بادشاہ کا توڑ دیا، تمہیں تھوڑا سا بھی خیال نہیں آیا اس کے احسانات کا؟ تو ایاز نے خاموشی کا اظہار کیا، کچھ نہیں کہا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، محمود غزنوی نے پوچھا، اے ایاز اس کی وجہ بیان کرو، ان لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے یہ موتی توڑا کیوں؟ کیا تمہیں اس کی قیمت کا پتہ نہیں؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ ایاز کہتا ہے کہ اے وزیروں، مجھے پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے، مجھے پتہ ہے یہ کتنا مہنگا ہے۔ وزیروں نے کہا پھر تم نے اس کے ٹکڑے کیوں کیے؟ ایاز کہتا ہے دراصل بات یہ ہے، تم لوگوں نے صرف موتی کی قیمت کو دیکھا، تم نے بادشاہ کے حکم کی قیمت کو نہیں دیکھا۔ تمہاری نظر میں موتی کی قیمت ہے اور میری نظر میں بادشاہ کے حکم کی قیمت ہے۔ بادشاہ کے حکم سے بڑھ کر یہ موتی نہیں ہے، یہ جتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، یہ جتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو، لیکن بادشاہ کے حکم سے کیا مہنگا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے موتی کو تو نہیں توڑا، لیکن بادشاہ کے حکم کو توڑ دیا۔ بادشاہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ توڑ دو، تمہاری نظروں میں بادشاہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں، تمہاری نظروں میں اس موتی کی قیمت کی اہمیت ہے۔ جب غلام کی یہ باتیں وزیروں نے سنی تو سارے کے سارے خاموش رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا اے میرے وزیروں، دیکھو یہی وجہ ہے میں تم تمام میں سب سے بڑھ کر اس غلام سے جو محبت کرتا ہوں، وہ اس لیے محبت کرتا ہوں، تم سب میری خزانے کو دیکھتے ہو، تمہاری نظر میری حکومت پر ہوتی ہے، تمہاری نظر میری سلطنت پر ہوتی ہے، تمہاری محبت میرے سونے چاندی سے ہے، تمہاری محبت میری حکومت اور سلطنت سے ہے، تمہاری محبت میری بادشاہت سے ہے، لیکن اس غلام کی محبت نہ میری مال و دولت سے ہے نہ میری حکومت سے ہے، غلام کی محبت صرف اور صرف میری ذات سے ہے، یہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو نہ میری حکومت سے کچھ لینا ہے، اس کو نہ میری سلطنت سے کوئی واسطہ ہے، اس کو نہ میری بادشاہت سے کوئی واسطہ ہے، اس کو تو صرف میری سچی محبت اس کے دل میں ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو مثنوی شریف میں لکھ کر آپ آگے فرماتے ہیں، بندے کے دل کا یہی حال، بندے کے دل کی جو خواہش ہے وہ موتی ہے، بندے کے دل کی خواہش کی مثال موتی کی طرح ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ بادشاہ کا فرمان ہے، بادشاہ کا فرمان ہے، رب کا حکم ہمارے لیے بادشاہ کا فرمان۔ رب نے مالک دو جہاں نے ہم سے کہا کہ تم فلاں گناہ سے بچ جاؤ، تم فلاں اس بدکاری سے بچ جاؤ، تم زنا کو چھوڑ دو، تم شراب کو چھوڑ دو، تم جھوٹ کو چھوڑ دو، تم غیبت کو چھوڑ دو، اپنی زبانوں کو ہر برائی سے پاک رکھو، اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھو، اپنے دلوں کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھو، بغض سے پاک رکھو، دشمنی سے پاک رکھو، کینوں سے پاک رکھو، اپنی نگاہوں کو گندی چیزوں کو دیکھنے سے پاک رکھو، اپنی نظروں کو
بے حیائی اور بے شرمی سے پاک رکھا کرو، اپنے پیروں کو ناجائز مقامات پر چلنے سے پاک رکھا کرو، اپنی دل کی نفسانی خواہشات کو توڑ دو۔ یہ مالک کا حکم ہے، ہم مالک کے حکم کو سنتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں مالک کے حکم سے بڑھ کر اپنی خواہشات کو عمل کرنا یہ زیادہ قیمتی ہے۔ مالک کے حکم کی اتنی اہمیت نہیں، نفس کی خواہشوں کی اتنی اہمیت ہے، دل کی خوشی کی اتنی اہمیت ہے، دل کی آرزو کی اتنی اہمیت ہے۔ دل نے کہا کہ فلاں چیز کو دیکھنا ہے، فلاں چیز کو دیکھنا ہے، فلاں غیر محرم خاتون کو دیکھنا ہے، بے حیائی بے شرمی دیکھنی ہے، دل کو خوشی ملتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، دل کو لذت ملتی ہے، لیکن مالک کا حکم ٹوٹ رہا ہے، مالک ناراض ہو رہا ہے، اس رب کو ناراض کرنے کا کوئی خیال نہیں۔ دل کو خوش کرنے کے لیے، آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے اس گناہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے۔ خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک لمحہ نہیں سوچیں گے کہ رب تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس گناہ سے ناراض ہوگا۔ کیونکہ خواہشات نفسانی ہماری نظر میں اللہ کے حکم سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے بڑھ کر اپنے دل کی خواہشوں کو مقام دیتے ہیں، ہم اللہ کے حکم سے بڑھ کر اپنے دل کی خوشی کا خیال کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم سے بڑھ کر اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز اور ناجائز ہر کام کر دیں گے، لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی ناجائز دل کی تمناؤں کو نہیں توڑیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان بندوں کے لیے جو اپنے نفس کی خواہش ہمیشہ پورا کرتے ہیں، دل نے کہا دل کی خوشی کے لیے جو اللہ کی ناراضگی کا خیال نہیں رکھتے، اپنے نفس، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ناجائز کام بھی کر دیتے ہیں، حرام کام بھی کر دیتے ہیں، گناہ کے راستے پر بھی چلے جاتے ہیں، نہ اللہ کو ناراض کرنے کا خیال، نہ اپنی خبر کا خیال، نہ اپنی موت کا خیال۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ نے اپنے کلام پاک سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا، اس نے نفس کی خواہش کو ہی خدا بنا لیا، اس کا خدا اس کی نفس کی خواہش بن گئی۔ جیسے خدا کا فرمان پر عمل کرنا بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو بندہ اپنی نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا کر اس کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ نفس جو حکم دیتا ہے ہم اس کے غلام بن کر پیچھے عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا جو بندہ اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ کو، اس کے حکم کو ماننا چھوڑ دیا اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، تو رب نے فرمایا ہم اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اللہ جس بندے کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے اس کو اچھائی اور برائی کچھ نظر نہیں آتی۔ اللہ جس کے دل پر مہر لگا دے اس بندے کے دل میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس کے کان پر مہر لگا دے اس کے کانوں میں اللہ کی قرآن کی آیتیں، قرآن کی نصیحتیں، حدیث کی نصیحتیں اس کے کانوں کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بندوں اگر تم خواہشات نفسانی کے غلام بن گئے اور نفس کے ہر حکم کو ماننے لگ گئے، میرے ہر حکم کو تم نے چھوڑنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد سمجھ جاؤ تمہارے لیے گمراہی کا راستہ بن گیا، تم جہنم کے راستے پر چلتے ہوئے جا رہے ہو۔ اب یہاں سے تمہارے گناہ اتنے بڑھیں گے کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔
یہ خواہشات جو نفسانی ہے، اولیاء اکرام اللہ والے سب سے پہلے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اولیاء اکرام کی جو تعلیم ہے، اولیاء کی تعلیم میں سب سے پہلی تعلیم یہی ہوتی ہے کہ اپنے نفس کو، اس کی خواہش کو نکال کر پھینک دو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلے مرید، پہلے خلیفہ، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے پہلے مرید، سب سے پہلے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دہلی میں جن کی مزار اقدس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دل میں اللہ کی محبت، نفس کی خواہش دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ بندہ یہ سوچے کہ میں نفس کی خواہش کو بھی پورا کروں گا، اپنے دل کو بھی خوش رکھوں گا اور میں اللہ کو بھی خوش رکھوں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس بندے کو دو راستوں میں کوئی ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اپنائے گا تو اپنے دل کو توڑنا پڑے گا، اپنی خواہشوں کو توڑنا پڑے گا، اپنی ناجائز آرزوؤں کو نکالنا پڑے گا۔ اگر اس نے اللہ کے راہ میں رکاوٹ ڈالی، خدا کی بارگاہ میں جانے والے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کو ناراض کیا، اب یہاں سے دل کو خوش کرے گا۔ اگر دل کو خوش کرنا ہے تو رب کو ناراض کرنا ہے، اگر رب کو خوش کرنا ہے تو نفس کی خواہشوں کو ختم کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے نفس سے جنگ لڑو، اپنے نفس سے جنگ لڑو، ورنہ نفس تمہیں لڑ کر، تمہیں ناکام کر کے جہنم کے راستے پر لے جائے گا۔ صحابہ کرام ایک جنگ سے واپس تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ حضور ہم ایک بہت بڑی جنگ کر کے واپس آ گئے ہیں، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا رجعنا الی جہاد الاصغر من الجہاد الاکبر، من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ حضور فرماتے ہیں جو تم کفار و مشرکین سے تلوار سے جنگ کر کے آئے ہو، یہ چھوٹی جنگ ہے۔ تلوار سے جنگ کرنا، تلوار سے لڑنا، یہ حضور نے فرمایا چھوٹی جنگ ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور بڑی جنگ کیا ہے؟ فرمایا اپنی نفس سے لڑنا یہ بڑی جنگ ہے۔ اپنے دل سے لڑنا، اپنی ناجائز خواہشوں سے لڑنا، ان ناجائز اٹھنے والی آرزوؤں کو ختم کرنا، یہ کافروں سے تلوار سے لڑنے سے بھی بڑی جنگ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوا۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے بڑا جو ڈر ہے، مجھے ڈر ہے اپنی امت پر، سب سے بڑا ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت نفسانی خواہشات میں پڑ جائے گی۔ اگر وہ نفسانی خواہشات میں پڑ گئی تو دین کا دامن چھٹ جائے گا، اسلام سے دور ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا مجھے اسی بات کا غم ہے اور اسی بات کا مجھے ڈر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اس کا ذکر فرما دیا تھا، آج ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، کہ ان نفس کی خواہش کیا کرتی ہے؟ جب بندے میں خواہشات نفسانی پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیتی ہے، بندے کو کبھی اللہ کے راہ میں آنے نہیں دیتی، نہ عبادت کی طرف، نہ اطاعت کی طرف، نہ نماز کی طرف، نہ روزے کی طرف۔ اگر بندے نے اپنے دل کو خوش کرنے کی عادت بنا لی، اپنے نفس کو خوش کرنے کی عادت بنا لی، اب اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ نفس کی خواہش بندے کو اللہ کے راستے میں عبادت کرنے سے روکتی ہے۔ جیسے ہم کبھی نیند آ گئی، نماز کا وقت ہو رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ نہیں جانا نہیں ہے، نیند بستر چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے سوچ لیا کہ چلو آج سو جاتے ہیں، کل نماز پڑھ لیں گے، یہی امتحان ہے، یہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہاں سے بندے کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ اس کا نفس اس کو بستر سے اٹھنے نہیں دیتا۔ اب اس کے لیے امتحان ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف دل کو خوش کرنا ہے، اپنے جسم کو خوش کرنا ہے۔ اگر سو گیا، دل خوش ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ اگر اپنی نیند قربان کر کے، اپنی نیند کی آنکھیں لے کر اللہ کی راہ میں مصلی پر کھڑا ہو گیا تو نفس کو مار دیا، اللہ کو خوش کر دیا۔
اللہ خوش ہو گیا، نفس ناکام ہو گیا، نفس کو خواہش کو ختم کر دی، اللہ کو خوش کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کے وقت میں سو جاتا ہے اور صبح فجر کے وقت جب اذان فجر کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے سو جا اور وقت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھوں، فجر کے لیے مسجد جاؤں، شیطان کہتا ہے اور وقت ہے، اور آدھا گھنٹہ ہے، اور 1 گھنٹہ ہے، تھوڑی دیر لیٹ جا، پھر اس کے بعد نماز کے لیے جانا۔ جیسے ہی وہ یہ سوچ کر لیٹتا ہے، آنکھ بند کر دیتا ہے، اب شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے، نماز فجر ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان اس طرح دھوکہ دیتا، اور جیسے ہی صبح ہوئی نماز فجر چلی گئی، اب حضور فرماتے ہیں اب وہ بندہ صبح سے لے کر شام تک بغیر نماز فجر پڑھے ہمیشہ اس میں غم رہتا، اس کے دل کو خوشی نہیں ملتی، دل سے خوش نہیں رہتا، غمگین رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، سکون نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی، بے چینی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، اور اس کی طبیعت میں غصہ رہتا ہے، صحیح وقت پر وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا، کیونکہ نماز فجر کو اس نے چھوڑ دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس نے فجر کے وقت میں اٹھ گیا تو شیطان اس کی گردن میں 3 گھیٹیاں ڈالا ہوا ہوتا ہے، شیطان کی 3 گھیٹیاں رہتی ہے بندے کی گردن میں، اگر وہ نہیں اٹھا سو گیا وہ 3 گھیٹیاں اس کی گردن میں ویسے ہی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور جب تک وہ گھیٹیاں رہتی ہے اس بندے کو شام تک اس کے جسم کو کسی نہ کسی طرح درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، اس کے جسم میں راحت نہیں رہتی، نیند نہیں آتی۔ تو جب بندہ صبح اٹھ جاتا ہے، اٹھ کر وضو کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں 1 گھیٹی کھل جاتی ہے، پھر آ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دوسری گھیٹی کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ نماز ختم کرتا ہے، سجدہ کر لیتا ہے، تیسری گھیٹی بھی کھل جاتی ہے۔ جب 3 گھیٹیاں اس کی گردن سے کھل جاتی ہے اب صبح سے شام تک وہ خوش رہتا ہے، اس کو خود اپنی طبیعت میں اپنی صحت میں سکون محسوس ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، اب اس کو سستی نہیں آتی، کاہلی نہیں آتی، اس کو بار بار نیند نہیں آتی، اس کو غصہ نہیں آتا، اس کو کسی پر چیخنا چلانا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے نماز فجر پڑھ لی۔ اللہ اس کے صدقے میں اس کے دل کو جسم کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کی خوشی کے لیے نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ دن صبح سے شام تک بندے کو سکون ہی نہیں ملتا، راحت ہی نہیں ملتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر کے بغیر صبح کرے، صبح اٹھتے ہی دنیا کی کاموں کے لیے اپنے ہاتھ میں تھیلی پکڑ کر جب گھر سے باہر نکلتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا بغیر نماز فجر کے صبح ہو گئی، بازار کو نکل گئے، کسی کام کے لیے نکل گئے، ہاتھ میں کوئی تھیلی ہے، حضور نے فرمایا وہ شیطان کا جھنڈا ہے جو لے کر جا رہا ہے۔ اگر جس نے نماز فجر کی پڑھ لی، نماز فجر کے بعد دوسرے کاموں کے لیے نکلا اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں وہ بیاگ وہ تھیلی پکڑ کر نکلا تو وہ حضور نے فرمایا وہ فرشتوں کا جھنڈا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں فرشتوں کا جھنڈا لے کر جا رہا ہے۔ یہ برکت اللہ نے اتنی رکھی ہے، خاص طور پر یہ نفس جو ہوتا ہے، نفس کو جو توڑنا ہے، فجر کی نماز کی جب پابندی کر لیں گے، فجر کی نماز سے یہ نفس آدھا کمزور ہو جاتا ہے۔ خواہشات نفسانی، نفس کی گندگی، نفس کے برے وسوسے، دل کے اندر برے خیالات اور نفس کی یہ ناپسندیدگی، یہ تمام گندگی جو نفس کے اندر ہوتی ہے، فجر میں اگر اٹھنے کی عادت بنا لے ساری گندگی ختم ہو جائے۔ خاص طور پر بزرگان دین نے فرمایا 40 دن اگر کوئی شخص نماز فجر کی اگر پابندی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، ایمان کا نور دل میں آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ دیندار بن جاتا ہے۔
وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ تہجد گزار بن جاتا ہے، وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچتا ہے، اس کی زندگی اسلام اور دین پر گزرتی ہے۔ 40 دن نماز فجر کی پابندی کر لے، یہ بہت برکت والا وقت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے وہ فجر کے وقت میں اٹھنے کی عادت ڈالے۔ رزق کی برکت، روزی کی برکت فجر میں اٹھتے وقت اللہ نے ایسا رکھا ہوا ہے، ایسا وقت رکھا ہے، جو بھی اٹھے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ کافر بھی اٹھے کافر کو بھی مل جائے گا، مومن اٹھے مومن کو مل جائے گا، مشرک اٹھے مشرک کو مل جائے گا۔ جو بھی فجر کے وقت میں اذان سے پہلے جس کے گھر کا دروازہ کھل گیا، اللہ کی نعمتیں اس کے گھر میں آ گئی، کیونکہ فجر کے وقت میں فرشتے رزق کے برتن لے کر گھروں پر آتے ہیں، اور ہم 1 بجے سے پہلے عام دنوں میں 12-1 سے پہلے سوتے نہیں، صبح 8 سے پہلے مسلمان کی صبح ہوتی نہیں۔ 8-9 سے پہلے جب مسلمان نہیں اٹھتا اور وہ 8 بجے اپنے گھر کا دروازہ کھولے، کہاں سے رزق آئے گا؟ اگر رزق آئے گا بھی برکت نہیں رہے گی، رزق آئے گا بھی رحمت نہیں رہے گی، رزق آئے گا بھی کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ برکت اٹھا لیتا، کیونکہ ہم نے فجر کے وقت میں اپنے گھروں کو بند رکھا، بستروں پر سوئے رہے، نہ گھر میں کوئی اٹھنے کو تیار، کوئی نماز پڑھنے کو تیار، کہاں سے برکت آئے گی؟ وہی آپ غیروں کو دیکھیں، پتھروں کی عبادت کرنے والا، پتھر کو خدا ماننے والا، وہ 4 بجے اٹھ کر اپنے گھروں کو کھولے ہوئے ہیں، غسل کر رہے ہیں، اپنے گھر کی پاکیزگی کر رہے ہیں، وہ پتھر کو مان کر 4 بجے صبح اٹھ کر پتھر کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو ماننے والے 8 بجے اٹھ رہے ہیں، ہم رب کو ماننے والے، ہمارے لیے تو حکم ہے، ہمیں تو حضور نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا فجر میں اٹھو، انہیں کس نے فرمایا؟ کسی بت نے انہیں نہیں کہا، وہ پتھر کو مان کر صبح میں اٹھے، اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے، ترقی بھی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ دے رہا ہے، دنیا میں نعمتیں دے رہا ہے۔ ہم نے اپنے دروازے بند کر دیے، ہماری ساری رحمتیں جا رہی ہیں، ہماری برکتیں جا رہی ہیں، ہمارے گھر میں رزق کی تنگی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے نماز فجر کو اٹھنے کی عادت ہونی ہے، اس کے لیے جتنا جلد سوئیں گے اتنا جلد اٹھیں گے۔ آج حضور نے فرمایا عشاء پڑھ کر سو جایا کر۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ لے، تمام صحابہ کرام کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا طریقہ کیا تھا؟ نماز عشاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے، اپنی پاک بیویوں سے فرماتے کہ سرہانے مسواک رکھ دو اور پانی کا برتن رکھ دو۔ حضور کے لیے مسواک اور پانی کا برتن رکھ دیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد آرام فرماتے، 2-3 گھنٹے کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرتے، وضو فرماتے، 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھتے، آرام کر لیتے۔ پھر 1-2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تکیے کے نیچے سے مسواک نکالتے، مسواک کرتے، وضو کرتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر لیٹ جاتے۔ اس طرح فجر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے اور سو جاتے۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کا، تابعین کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اولیاء کا، بزرگان دین کا، سب کی زندگی یہ طریقے سے گزری۔ ہماری زندگی کا جو طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، نہ اولیاء کا طریقہ ہے، نہ بزرگان دین کا ہمارا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ آج گھروں میں صبح اٹھنے کا کافروں سے بدترین طریقہ، غیروں سے بدترین طریقہ آج ہمارا۔ نہ ہمارے گھروں میں وقت کی اہمیت، نہ سونے کا کوئی وقت ہے، نہ کھانے کا وقت ہے، نہ اٹھنے کا وقت ہے، نہ پینے کا وقت ہے۔ آج مسلمان وقت کی اہمیت کو ہی ختم کر دی، وقت کی اہمیت چلی گئی۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے کیوں دی؟ یہ 5 وقت کی نماز اس لیے ہمیں وقت کی اہمیت معلوم ہو، ہر چیز وقت پر ہونی چاہیے تبھی صحیح ہوتی ہے۔ ہمیں وقت کی اہمیت معلوم ہونے کے لیے، ہر کام وقت پر کرنے کے لیے یہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، اور ہم وقت کی اہمیت جب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کچھ عطا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی کا ذکر فرمایا۔ اب آگے بڑی پیاری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس کو معلوم ہے
ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو معلوم ہے ایک راستہ سیدھا اور ایک راستہ ٹیڑھا، اس کو معلوم ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ خوش ہوگا، اس کو معلوم ہے اگر میں یہ کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، اس کو معلوم ہے میں نماز فجر کی پابندی کروں گا اللہ خوش ہوگا، اس کو معلوم ہے اگر میں جھوٹ بولوں گا گناہ کروں گا اللہ ناراض ہوگا، اس کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو معلوم ہے کہ گناہ کرنے پر جہنم ملے گی، قبر میں عذاب ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذاب عطا کرے گا، سارے عذاب کی خبر ہے، اللہ کی ناراضگی کی خبر ہے، گناہ کی خبر ہے، ساری چیزیں معلوم رکھ کر بھی وہ صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہو۔ کیا شراب پینے والے کو معلوم نہیں کہ شراب حرام ہے؟ کیا جوے بازی والے کو معلوم نہیں کہ جوا کھیلنا حرام ہے؟ کیا کسی زنا کرنے کے والے کو پتہ نہیں کہ یہ حرام ہے؟ کیا غیبت اور جھوٹ بولنے والے کو معلوم نہیں کہ یہ گناہ ہے؟ کیا روزہ چھوڑنے والے کو معلوم نہیں کہ یہ گناہ ہے؟ فجر کی نماز چھوڑنے والے کو کیا معلوم نہیں کہ یہ گناہ ہے؟ قرآن پاک نہیں پڑھنے والے کو کیا معلوم نہیں کہ یہ گناہ ہے؟ معلوم ہے گناہ کیا ہے، سب کچھ معلوم ہے، معلوم رکھ کر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ اس گناہ سے دل کو خوشی ملتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دل کو نفس کو خوشی ملتی ہے، اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس نفس کی گندی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے یہ گناہ ہونے کے باوجود بھی عمل کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم نفس کی خواہش پر عمل کرو گے، نفس کی خواہش پر عمل کرتے جاؤ گے، نفس کیا کہے گا؟ پہلے آج کہے گا یہ ایک کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، یہ ایک کام ہے، معلوم ہے گناہ ہے، یہ ایک گناہ ہے، کر لوں گا، توبہ کر لوں گا، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ یہ نفس کا سب سے پہلا راستہ ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دل یہ کہتا ہے اب بس یہ آخری کام ہے، یہ کر لو، توبہ کر لو، اس کے بعد اللہ معاف کرے گا، اس کے بعد سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ وہ کام کراتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز آ جاتی ہے، نفس کہتا ہے نہیں اب ہم یہ دوسرا کام ہے، یہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس طرح سے ایک خواہش ختم ہوئی، دوسری خواہش ختم ہوئی، تیسری ختم ہوئی، چوتھی۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب نفسانی خواہشات کو پیدا کیا تو نفسانی خواہشات سے کہا کہ جو بندہ ایک مرتبہ تیری خواہش کو پورا کر لے گا، اس کی ناجائز خواہش اور دن بدن بڑھتی جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے جس وقت نے پیدا کیا اسی وقت نے کہہ دیا، اور ہم اسی کے پیچھے ہر دن کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی خواہش، آرزو لے کر نفس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر انسان چاہے فرشتوں سے بھی 100 گنا بڑھ سکتا ہے، اس کا درجہ، انسان کا درجہ، اگر انسان چاہے خود کو فرشتوں سے بھی اونچے درجے پر پہنچا سکتا ہے، اگر انسان چاہے خود کو جانور سے بھی بدترین درجے پر لا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ تو بیان کیا گیا اللہ نے جانور میں صرف نفسانی خواہش کو رکھا، جانور میں شہوت ہوتی ہے، جانور میں نفسانی خواہشات بے انتہا ہوتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن جانور میں عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی۔ اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں میں نفسانی خواہشات کو نہیں رکھا، فرشتوں میں عقل رکھی، فرشتوں میں سمجھ رکھی، فرشتوں میں نہ نفس ہے، نہ نفس کی خواہش ہے، نہ آرزو ہے، یہ 2 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان میں اللہ نے عقل بھی رکھا، نفسانی خواہشات کو بھی رکھا، 2 چیزیں انسان کے اندر جمع کر دی۔ اب انسان سے کہا کہ اے بندے، اگر تیری نفس سے زیادہ تیری عقل، تیری سمجھ بڑھ گئی، خواہشوں سے بڑھ کر تیری سمجھ ہو گئی، عقل ہو گئی، تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا۔ اگر تیری عقل اور سمجھ شہوت سے نیچے ہے، تیری نفسانی خواہش اوپر ہے، تیری آرزویں اوپر ہے، تیرے دل کی تمنائیں بہت آگے ہے،
عقل اور سمجھ نیچے ہو گئی تو جانور سے بھی بدترین بن گیا، انسان جانور سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پہلے زمین پر انسان کی آبادی سے پہلے اللہ نے جنات کو آباد کیا، روئے زمین پر پہلے جنات آباد تھے انسان سے پہلے۔ جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا وہ کئی سالوں تک زمین پر انسان جیسے ہیں وہ بھی ویسی زندگی گزارتے تھے، ان میں بھی کافر تھے، ان میں بھی مشرک تھے، ان میں بھی مسلمان تھے، ان میں بھی نکاح ہوتے تھے، ان کی اولادیں ہوتی، سب کچھ ان میں۔ تو جب اللہ نے جنوں کی بستی زمین پر آباد کی، ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے آپس میں قتل کیا، خون ریزی کی، فتنہ پھیلایا، فساد پھیلایا، زمین کا سکون ختم کر دیا، زمین کا راحت ختم کر دیا، اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا زمین کو ان جنات سے خالی کر۔ فرشتے آئے، جنات کو مارتے مارتے انہیں سمندر کے جزیروں کے پاس لے گئے، پہاڑوں کے پاس لے گئے، وہاں لے جا کر انہیں چھوڑ دیا۔ انہیں حکم مل گیا تمہیں اب زمین پر آنے کی اجازت نہیں ہے، زمین تمہارے لیے نہیں ہے، اب تم زمین چھوڑو، تمہارا مقام پہاڑ ہے، تمہارا مقام سمندر کی گہرائی ہے، تمہارا مقام سمندر کے جزیرے ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا، اب زمین خالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا تو نے پہلے بھی زمین پر جنوں کو آباد کیا، جنوں نے کیا کیا؟ جنات نے آ کر تیری نافرمانی کی، قتل کیا، خون بہایا، فتنہ پھیلایا، فساد پھیلایا، تیری عبادت کو چھوڑ دیا۔ اب جنات کا یہ حال ہم نے دیکھ لیا، اب انسان کو کیوں پیدا کر رہا؟ اگر انسان کو پیدا کرے گا وہ بھی زمین میں جائے گا، وہ بھی قتل کرے گا، وہ بھی جنات کی طرح آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، خون بہائیں گے اور فتنہ فساد پھیلا کر تیری عبادت اور نافرمانی، تیری عبادت چھوڑ دیں گے، گناہ سے زمین کو بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، انسان کو پیدا کرنے میں جو حکمت ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ میں انسان کو جب پیدا کر رہا ہوں، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اللہ کی ہزاروں قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کی۔ اللہ کی مخلوق میں یہ پہاڑ بھی آتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، جنات بھی ہیں، ہزاروں قسم کے اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے ساری مخلوق میں بہترین مخلوق انسان بنایا۔ تو جب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا، فرشتوں نے کہا مولا کیا تیری عبادت کے لیے ہم نہیں ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کہا مولا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کیا ہم کم ہیں؟ تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کیا ہم کم ہیں؟ کیا تیری عبادت کے لیے کیا ہم کم ہیں؟ تیرے سجدوں کے لیے کیا ہم کم ہیں؟ تیری عبادت کے لیے ساتوں آسمان بھرے ہوئے ہیں، فرشتوں سے عرش الہی بھرا ہوا ہے، فرشتوں سے، پھر انسان کو کیوں پیدا کر رہا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، انسان کو پیدا کرنے میں جو برکت، جو فائدہ ہے وہ تمہیں بعد میں پتہ چلے گا، کیونکہ میں انہیں انسانوں میں اپنے آخری نبی کو پیدا کرنے والا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مخلوق، انسانی مخلوق میں پیدا کرنا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کی بستی کو آباد کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد نہ ہوتا، رب نے فرمایا میں کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مقصد دنیا میں آنا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نہ انسان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ پہاڑ، نہ آسمان، نہ جنت، نہ جہنم، کچھ پیدا نہیں کرتا۔ اب حضور کو انسانوں میں بھیجنا تھا، اسی لیے اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا۔ اور جب زمین پر آ گئے، آنے کے بعد پھر وہی فتنہ ہوا، وہی فساد ہوا، وہی قتل و غارت گری ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بہت قتل ہو رہا تھا، بہت خون بہہ رہا تھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد بہت بڑھ رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا اے مالک و مولا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا
کہ انسان زمین میں جائیں گے، تیری نافرمانی کریں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ اب وہی ہو رہا ہے۔ انسان کو تو نے پیدا کیا، اس نے ساری زمین میں فتنہ فساد پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، انسان میں نے ایک ایسی چیز رکھی ہے، اگر وہی چیز میں تم میں رکھ دوں گا تم بھی وہی کرو گے جو انسان کر رہا ہو۔ میں نے تم میں وہ چیز نہیں رکھی، اسی لیے تم میری عبادت کرتے ہو، گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، تم کوئی کسی قسم کی تم عبادت نہیں چھوڑتے، تم نور سے بنے گئے ہو۔ فرشتوں نے پوچھا، مولا وہ کیا چیز ہے جو انسان میں رہنے کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے اور ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیری عبادت میں لگے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ دو چیزیں، پہلی چیز غصہ ہے اور دوسری چیز نفسانی خواہشات ہے۔ رب نے فرمایا کہ فرشتوں، میں نے تمہارے اندر نہ غصہ رکھا نہ نفسانی خواہش رکھا، اسی لیے تم فرشتے بنے، اسی لیے تم ایک لمحے کے لیے میری نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں نے کہا، مولا اگر یہ بات ہے، ہم میں وہی چیز رکھ کر دیکھ، ہم میں وہی غصہ رکھ، ہم میں وہی نفسانی خواہشات رکھ، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، تیری عبادت نہیں چھوڑیں گے، چاہے تو ہمیں آزما، ہمارا امتحان لے لے۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، مولا ہمارا امتحان لے لے، ہم انسان کی طرح نہیں کریں گے، ان کی طرح گناہ نہیں کریں گے، ہمارے اندر بھی یہ دو چیزیں رکھ دے۔ اللہ نے فرمایا، فرشتوں اگر یہ بات ہے تو تمہاری جماعت میں، تم فرشتوں کی جماعت میں سب سے بڑا جو متقی، سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑے نیک، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے، میری تسبیح بیان کرنے والے، ایسے دو لوگوں کو تم چنو، ان دو لوگوں کو تم چن کر میرے سامنے لا کر پیش کرو۔ اب فرشتوں نے دیکھا لاکھوں کروڑوں کی تعداد، اللہ کے سوا فرشتے کتنے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی تعداد کتنی۔ تو اللہ نے جب کہا تمہاری جماعت میں سب سے بڑے عبادت گزار، متقی پرہیزگار انہیں ڈھونڈو اور میرے سامنے پیش کرو، تو فرشتوں نے سب کو دیکھا، ان میں دو ملے، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا۔ ہاروت اور ماروت یہ دو، ان دونوں کو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کیا کہ مولا ہماری جماعت میں سب سے بڑے نیک عبادت گزار، متقی پرہیزگار یہی دو لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب ان دونوں کو میں غصہ بھی دوں گا، شہوت بھی دوں گا، دے کر انہیں دنیا میں بھیجتا ہوں تاکہ ان کا امتحان ہو، ان کی آزمائش ہو۔ یہ دو چیزیں لے کر جب یہ دنیا میں جائیں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ لوگ گناہ کریں گے انسانوں کی طرح یا یہ ویسے ہی نیک بن کر واپس آئیں گے۔ اب وہ دونوں تیار ہو گئے، اللہ نے ان میں نفس کی خواہش بھی رکھ دیا، خواہشات نفسانی رکھی، غصہ رکھا، دونوں چیزیں رکھ دی۔ اب انہیں ایک انسانی شکل میں اللہ نے زمین میں بھیجا۔ اب وہ کہاں پر آئے؟ اللہ نے قرآن پاک میں پہلے پارے کے 12ویں رکوع میں فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت۔ عراق میں ایک علاقہ ہے جس کا نام بابل ہے، اس بابل علاقے میں اللہ نے ان دونوں کو انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی شکل میں بابل علاقے میں بھیجا اور وہاں کا حاکم بنایا، فیصلہ کرنے والا بنایا۔ لوگ ہر دن ان کے پاس آتے، ان سے فیصلے کرواتے، صبح سے شام تک یہ لوگوں کے فیصلے کرتے۔ شام ہوتے ہی اللہ نے انہیں ایک اپنا نام سکھایا، ایک وظیفہ اللہ نے بتایا تھا۔ وہ وظیفہ جیسے ہی وہ پڑھتے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ آسمان پر پہنچ جاتے۔ وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیتے فوراً وہ آسمان پر جہاں ان کا مقام ہے وہاں چلے جاتے اور وہاں جا کر پھر جیسی عبادت میں فرشتے مصروف ہوتے، فرشتے بن کر ویسی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ پھر جیسی صبح ہوتی انسانی شکل میں وہی وظیفہ پڑھ کر زمین پر آتے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ ایک دن ایک خاتون آئی،
اس خاتون نے آ کر اپنے شوہر کی شکایت کی. اس نے کہا کہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، مجھ پر بہت دکھ درد دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، آپ فیصلہ کریے ہمارے درمیان. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج. اب وہ جب آئے، لوگوں نے دیکھا ان کے پاس علم ہے، وہ علم سے لوگوں کو اچھا کرتے ہیں، تو آ کر ان سے کہنے لگے جو تمہارے پاس ہے وہ ہمیں بھی سکھاؤ. انہوں نے کہا یہ ایک فتنہ ہے، ہم اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہ تمام چیزوں سے دور رہو، لوگوں کو اپنے سے دور کرتے. مگر جب اس خاتون نے آ کر کہا کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان اس طرح کا معاملہ ہے، آپ فیصلہ کریں، تو وہ دونوں تھے تو فرشتے مگر انسانی شکل میں آئے تھے. اللہ نے ان میں غصہ شہوت رکھا تھا، وہ دونوں کے دونوں اس خاتون پر عاشق ہو گئے. اب اس پر بے انتہا محبت کرنے لگ گئے. اب اس خاتون سے ان دونوں فرشتوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. وہ کافر خاتون تھی، وہ مشرک تھی، بتوں کی عبادت کرنے والی تھی. اب اس خاتون نے منع کیا، کہا تم مومن ہو، کلمہ پڑھتے ہو، میں مشرک ہوں، بتوں کی عبادت کرتی ہوں، ہمارے درمیان کوئی نکاح نہیں ہو سکتا. وہ انکار کر کے چلی گئی. پھر وہ دوسرے دن آئی، دوسرے دن ان دونوں نے پھر نکاح کی خواہش ظاہر کی. اس نے کہا کہ تم مکان پر آؤ. وہ دونوں پیچھے پیچھے اس خاتون کے ساتھ مکان پر گئے. مکان پر پہنچنے کے بعد وہاں جیسے ہی پہنچے مکان پر، اس خاتون نے کہا میں تم سے نکاح کرنے کے لیے 3 شرطیں رکھتی ہوں، تم نے 3 شرطوں کو اگر پورا کر دیا میں نکاح کے لیے تیار ہوں. انہوں نے پوچھا بتاؤ 3 شرطیں کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم میرے بتوں کے آگے سجدہ کرو، بتوں کے آگے سجدہ کرو اور ان بتوں کو اپنا خدا مانو. انہوں نے کہا یہ شرک ہے، بتوں کو خدا ماننا یہ شرک، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب نے فرمایا ہر گناہ معاف کروں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. فرمایا شرک ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. کہا دوسرا کیا ہے، دوسری شرط بتاؤ. اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے میرے شوہر کو قتل کر دو، اگر میرے شوہر کو قتل کر دو گے تو میں تم سے نکاح کر لوں. انہوں نے کہا قتل کرنا ایک انسانی جان کو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کہا ہم یہ نہیں کر سکتے. کہا تیسری شرط کیا ہے بتاؤ. کہا تیسری شرط یہ ہے یہ شراب میں تمہیں دے دیتی ہوں، 1 پیالہ شراب کا، اس شراب کے 1 پیالے کو پی لو، یہ تیسری شرط ہے. اگر تم نے یہ تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری کر دی تو میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. ان دونوں نے سوچا کہ قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شراب ان دونوں کے مقابلے میں تھوڑا سا چھوٹا گناہ ہے، چلو ہم یہ کر لیتے ہیں. یہ سوچ کر انہوں نے شراب کا 1 پیالہ پی لیا. شراب کا 1 پیالہ پینا تھا، وہ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی حالت میں اس خاتون نے ان دونوں سے اپنے بتوں کے سامنے سجدہ کروایا. بے ہوشی کی حالت میں انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر رہے ہیں. حالت بے ہوشی میں انہوں نے بتوں کے آگے سجدہ کیا. یہاں سجدہ کرنا تھا، وہ کافر اور مشرک بن گئے. پھر اس نے بے ہوشی کی حالت میں ان کے ہاتھوں میں تلوار دے دی اور اس تلوار سے اپنے شوہر کا قتل بھی کروا دیا. وہ اسی بے ہوشی کی حالت میں اس خاتون کے شوہر کو قتل بھی انہوں نے کر دیا. بتوں کو سجدہ کر کے کافر اور مشرک بھی بن گئے. جب یہ سارا معاملہ ہوا، شراب ایک ایسا گناہ ہے، حضور نے فرمایا سارے گناہوں کی اصل جڑ شراب ہوتی ہے. شراب سے انسان ہر گناہ کا عادی بن جاتا، ہر گناہ کی عادت شراب سے بندے میں آ جاتی ہے. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اب اس نے رات گزر گئی، صبح ہوئی. صبح ہوتے ہی شراب کا نشہ اترا، وہ شراب کے نشے سے باہر آئے. جب انہیں ہوش آیا بہت شرمندہ ہو گئے. اب وہ جو
وظیفہ پڑھ کر آسمان پر جاتے تھے، اللہ نے ان کے سینے سے اس وظیفے کو بھی چھین لیا۔ اب وظیفہ بھی یاد نہیں، اب آسمان پر کیسے جاؤ، اب اللہ کا ذکر کیسے کریں، فرشتے کیسے بنے؟ اب رب کی بارگاہ میں رونے لگے، رب کی بارگاہ میں گر گرانے لگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے تم تمام فرشتوں میں جو سب سے بڑے نیک، سب سے بڑے متقی پرہیزگار فرشتوں کو بس چند دنوں کے لیے یہ غصہ اور نفسانی خواہشات رکھ کر بھیجا، انہوں نے برداشت نہیں کیا اور گناہ میں پڑ گئے۔ تم میرے بندوں کے تعلق سے کہتے ہو کہ میرے بندے گناہ کرتے ہیں، میں نے اپنے بندوں میں نفسانی خواہشات بھی رکھا، غصہ بھی رکھا، یہ تمام چیزیں ان کے پیچھے ہے، دنیا داری بھی ہے ان کے پیچھے گھر کے مصروفیات ہے، اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ملازمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں رکھ کر بھی میرے بندے جب آ کر نماز کے لیے رکعت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تمہاری نماز سے زیادہ میں ان کی نماز کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم تو فرشتے ہو، نہ تمہارا نکاح ہے، نہ تمہاری اولاد ہے، نہ تمہارے لیے کوئی ذمہ داری ہے، نہ تمہارے لیے رزق حلال کے لیے محنت ہے، نہ رزق حلال کی کوشش ہے، تم تو ہمیشہ میرے قریب رہتے ہو، میرے انوار و تجلیات کی بارش تم پر ہوتی ہے، میری رحمتوں کی بارش تم پر ہوتی ہے، ہمیشہ میرے نورانی پردوں کو دیکھتے ہو، میرے قریب رہ کر میری عبادت کرنا یہ کمال نہیں ہے، مجھ سے دور رہ کر، دنیا میں رہ کر دنیا داری کرتے ہوئے میری عبادت کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ رکعت باندھ کر کھڑے ہوتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، تمہاری عبادت سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اس بندے کی عبادت سے ہوتی ہے، کہ اس نے اپنی کتنی قربانیاں دی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ کر آیا ہے، اپنی اولاد چھوڑ کر آیا ہے، اپنی مصروفیات چھوڑ کر آیا ہے، اپنی روزی چھوڑ کر آیا ہے، اپنی کمائی کا ذریعہ چھوڑ کر ساری چیزوں کو قربان کر کے میرے لیے آ کر میرے گھر میں کھڑا ہے، دیکھو اس کی عبادت تو دیکھو، اس کی نماز تو دیکھو، اس کا قرآن پڑھنا تو دیکھو۔ اللہ فرشتوں کے درمیان اس بندے پر فخر کرتا ہے، خدا فخر کرتا ہے اس بندے پر۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو، تم میں اتنے بڑے متقی پرہیزگار دو فرشتے چند دن نہ شہوت کو برداشت کر سکے، نہ نفسانی خواہشات کو برداشت کر سکے، نہ غصے کو برداشت کر سکے، انہوں نے شرک بھی کیا، شراب بھی پیا، قتل بھی کر دیا۔ جب یہ اتنے بڑے متقی ہو کر، فرشتے ہو کر نفسانی خواہشات رکھ کر گناہ کر سکتے ہیں، اگر میرے بندے کبھی گناہ کر لے تو کیا تعجب کرتے ہو؟ تم میرے بندوں پر اعتراض کرتے ہو، ان کی برائی کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا، اب وہ فرشتے کہنے لگے کہ مولا اب ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہماری معافی کیا ہے؟ رب نے فرمایا تمہیں سزا ملے گی، اب تم اختیار کرو، تمہیں اختیار ہے، کیا دنیا میں سزا لینا چاہتے ہو یا آخرت میں سزا لینا چاہتے ہو؟ سزا کے بغیر معافی تو نہیں ملے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ مولا آخرت کی سزا بڑی سخت ہے، اس سزا کو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں ہمیں سزا دے دے تاکہ قیامت کے دن ہم سزا سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، روئے زمین پر جو بابل کا عراق کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک کنواں آگ کا بنایا گیا۔ رب نے جبرائیل امین سے فرمایا جاؤ وہاں پر دہتی ہوئی آگ کو جلاؤ، اس آگ میں ان دو فرشتوں کو باندھ کر انہیں الٹا لٹکا دیا جائے اور ان پر کوڑے مارے جائے، ان پر کوڑے بھی برسیں، آگ بھی انہیں ملے، قیامت تک جب تک دنیا قائم رہے تب تک ان کے لیے یہی سزا ہے، یہی عذاب ہے۔ اللہ نے ان کی سزا اتنی سخت فرمائی۔ آج بھی علماء فرماتے ہیں کہ عراق کے جس علاقے میں وہ آئے ہوئے تھے، وہاں کے جنگلات میں، عراق اور ایران کے جنگلات میں آج بھی ان دو فرشتوں کو ایک آگ کے خفیہ پوشیدہ چھپے ہوئے ایک آگ کے کنویں میں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، بہت سخت عذاب دیا جا رہا ہے، آج بھی عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں غصہ بھی رکھا، شہوت بھی رکھا، اس کو اگر انسان برداشت کر لے
فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ اگر برداشت نہ کیا، نہ غصے کو برداشت کیا، نہ نفسانی خواہشات کو برداشت کیا، تو وہ اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ وہ جانور سے بھی بدترین بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کے تعلق سے فرمایا کہ حالت غصے میں شیطان بندے کو دیکھ کر ہنستا ہے، ہنس کر کہتا ہے کہ اب دیکھو اس بندے کو میں ایک کھلونے کی طرح کھیلتا ہوں۔ جس طرح سے کھلونا لے کر بچہ کھیلتا ہے، تو اسی طرح غصے کی حالت میں شیطان بندے سے وہ کام کرا لیتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح بچہ کسی کھلونے سے کھیلتا ہے، غصے کی حالت میں شیطان بندے سے کھیلتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسے غصے کی حالت میں اگر تم شیطان کا کھلونا بننا نہیں چاہتے، اپنی دنیا بچانا چاہتے ہو، آخرت بچانا چاہتے ہو، فرمایا حالت غصے میں فوراً وضو کر لو۔ اگر تم کھڑے ہو تو حضور نے فرمایا غصہ ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو غصہ ہے لیٹ جاؤ، اگر لیٹنے سے بھی کم نہیں ہو رہا فوراً جاؤ وضو کر لو، کیونکہ یہ غصہ جو ہے آگ ہے، ایک آگ ہے، اس آگ کو پانی ہی بجھا سکتی ہے، پانی سے ہی یہ آگ ٹھنڈی ہوگی، تو اس وقت میں اگر وضو کر لیں گے خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اس حالت میں شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ خون جتنی تیزی سے دوڑتا ہے، شیطان خون کی طرح اس کی رگوں میں دوڑ کر اس سے ایسے کام کرا لیتا ہے کہ اس نے کبھی ان کاموں کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا جو غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جتنا بھی کیوں نہ ہو انسان میں صبر آنا چاہیے۔ صبر کب آئے گا؟ جتنا ہم برداشت کریں گے، ہم اپنی خواہشوں کو برداشت کریں گے، اپنے نفس کو برداشت کریں گے، تکلیف کو برداشت کریں گے، عبادتوں کو برداشت کریں گے۔ صبر کے لیے سب سے بہترین مہینہ ماہ رمضان ہے۔ حضور نے فرمایا ماہ رمضان کو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور صبر کا مہینہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کھانے سے صبر کرنا، پینے سے صبر کرنا، بھوک اور پیاس سے صبر کرنا، نیند سے صبر کرنا، ہر تکلیف رمضان میں بندے کو ہوتی ہے۔ کتنی چیزیں نہیں آتی، سحری کا وقت فجر کا ہے، سخت نیند کا وقت ہے، ایسے وقت میں نیند قربان کر کے بندہ اٹھ رہا ہے، صبر ہے، اپنی نیند کو چھوڑ کر صبر کر رہا ہے، نیند کی تکلیف پر صبر ہے، دوپہر کے وقت میں سخت پیاس لگ رہی ہے، پیاس کے وقت میں صبر ہے، شام کے وقت میں سخت بھوک لگ رہی ہے، بھوک کے وقت میں صبر ہے، افطاری کے وقت میں جیسے اس نے افطاری کر لی، پانی پی لیا، طبیعت اس کی سنبھل نہیں رہی ہے، طبیعت میں تکلیف آ رہی ہے، اس تکلیف پر صبر ہے، رات میں سونا چاہتا ہے، نیند نہیں آتی، سحری کے قریب قریب نیند آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی نیند کو قربان کر رہا ہے، صبر ہے۔ یہ ساری چیزیں ماہ رمضان کا جو ایک مہینہ گزرتا ہے ہمارے لیے ایک ٹریننگ سینٹر ہے۔ جس طرح ٹریننگ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی کام کے لیے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کام دیا جاتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ 30 دنوں کا ایک ٹریننگ کیمپ آیا ہے، یہ ٹرین کرتا ہے ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ ٹرین کرتا ہے سال کے 11 مہینے کیسے رہنا ہے۔ جیسے سحری کے لیے فجر میں اٹھتے ہیں، یہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، اسی طرح جیسے سحری کو اٹھتے ہو فجر کی نماز کے لیے اٹھو، یہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے جیسے روزہ رکھ کر کتنی بھی کام کیوں نہ ہو، روزے کی حالت میں جیسے نماز کو آتے ہو 11 مہینے اسی طرح نماز کو آؤ۔ یہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے جیسے افطار کے وقت میں دعا کے لیے بیٹھ جاتے ہو 11 مہینے اسی طرح مغرب سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ کر دعا مانگو۔ یہ ہمیں یہ ٹریننگ دیتا ہے جیسے رمضان میں قرآن پڑھتے سنتے ہو، اسی طرح اپنے سال کے 11 مہینے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد کوئی ایک وقت نکالو اور قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ ہمیں ہر طرح سے دینداری کی ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے، نمازوں کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے، صبر کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے، تہجد پڑھنے کی ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے، قرآن پاک کو سننے کی ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ سارا ماہ رمضان، یہ 30 دن ہمیں 11 مہینے کیسے رہنا ہے یہ سکھانے کے لیے اللہ نے اس مہینے کو بھیجا ہے۔ یہ 11 مہینے کی ٹریننگ ہے، اگر ہم سمجھ جائیں تو بہت اچھا ہے کہ رمضان کیا ہے، اگر ہم نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
سمجھے تو بہت کچھ ہے رمضان میں، نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا اپنی امت سے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کی کیا برکت ہے، اللہ نے رمضان میں کیا نعمتیں رکھی ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے، میری امت خواہش کرے گی کہ مولا سال میں 1 مہینہ نہیں بلکہ سارا سال رمضان ہی رکھ دے، 1 مہینہ 30 دن نہ دے بلکہ 11 نہیں 12 مہینے ہمیں رمضان ہی عطا فرما، ہمیں دوسرا مہینہ چاہیے ہی نہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کیا ہے رمضان تو یہ دعا کرتے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ رمضان میں رحمت کیا ہے، رمضان میں اللہ کی برکتیں کیا ملتی ہے، اللہ نے کیا کیا خزانے اس مہینے میں چھپائے ہیں، ہمیں اس بات کی خبر نہیں۔ ہم یہی انتظار کرتے ہیں رمضان کب چلا جائے گا، عید کب آئے گی، شب قدر کب آئے گی، تاخراتیں کب ختم ہوگی، کب رمضان جائے گا۔ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں تاکہ وقت پر کھانا پینا مل جائے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے ڈیلی روٹین کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کب چلا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت غلط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کو رمضان آنے پر خوشی نہ ہو، رمضان آنے کی خوشی جس بندے کو نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرماتا، جنت کی خوشبو کو نہیں ملتی۔ اتنی بہترین چیز اللہ نے رکھ دی ہے ہمارے لیے کہ ماہ رمضان کا اگر کوئی شخص 1 مہینہ صحیح عبادت سے گزار لے، 30 دن اگر صحیح عبادت کر لے، 5 وقتہ نماز پڑھ لے، 30 روزے رکھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، تو اللہ تعالیٰ ان 30 دنوں کی برکت سے 1 سال تک ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اگر ہم 1 مہینہ اچھا گزر گیا، مکمل سال اچھا جائے گا۔ آپ غور کریں، کوئی بھی 1 سال کا مہینہ رمضان کا آپ اٹھا لیں زندگی کا، جس میں مکمل روزے رکھے ہو، مکمل اس میں نماز پڑھی ہو، مکمل اس میں قرآن پڑھا ہو، تہجد پڑھی ہو، اس کو اپنے ذہن میں لائے، وہ اس رمضان کے بعد جو 11 مہینے سال کے گزرے اس کو دیکھے وہ کیسا گزرا۔ اب اس کے بعد ایک وہ مہینہ بھی ذہن میں لائے کہ جس میں کبھی روزے بھی چھوٹ گئے، کبھی تراویح بھی چھوٹ گئی، کبھی نماز بھی چھوٹ گئی، کبھی قرآن کی تلاوت بھی چھوٹ گئی، اس رمضان کو بھی ذہن میں لائے۔ جس میں عبادت صحیح نہیں ہوئی، اس رمضان کے بعد جو سال ہمارا گزرا وہ کیسا تھا، اور جس رمضان میں سارے روزے رکھ کر اس کے بعد جو سال گزرا وہ کیسا تھا، دونوں کو اپنے ذہن میں لا کر سوچے تو خود بخود بات پتہ چل جائے گی کہ جس رمضان میں صحیح عبادت ہو گئی وہ سال اچھا گزر گیا، جس رمضان میں صحیح عبادت نہیں ہوئی وہ پورا سال بندے کے لیے کبھی اچھا نہیں گزر سکتا۔ تو پورا سال کچھ نہ کچھ چیزیں آتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ مشکلات آتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ہم تمام کے لیے بہتر یہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین ہمارے لیے مہینہ عطا کیا ہے، اس مہینے کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا، اس مہینے کو اپنی بخشش کا ایک راستہ بنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کب آیا کب گیا ہمیں خبر ہی نہیں، ہم خاموش ہیں، آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، رمضان جا رہا ہے، اب بالکل چند دن رہ گئے ہیں، باقی اب چند دنوں میں بس ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اب جتنے بھی دن بچ گئے ہیں ان دنوں میں مکمل عبادت کریں، جتنا کر سکتے ہو اپنی جسمانی ساری طاقت اللہ کی عبادت میں لگا دیں، اپنی جسمانی ساری طاقت نماز تہجد کے پڑھنے میں لگا دے، قرآن پاک کے پڑھنے میں لگا دے، راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے میں لگا دے، جتنی بھی اپنی جسمانی طاقت ہو اللہ کے ذکر میں لگائے، کیونکہ یہی چیز ہے جو قبر میں آنے والی ہے، اس کے سوا تو قبر میں اور کچھ آنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب تھوڑی ہی دیر میں تہجد کی نماز شروع ہونے والی ہے، اب تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ العزیز ہم تہجد کی نماز شروع کریں گے۔ 20 پارے تہجد میں ہو گئے، اب 21 سے لے کر 30 آج قرآن پاک ختم ہونا، تہجد میں نماز تہجد میں آج قرآن پاک
انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اور قرآن پاک کے ختم ہونے کے بعد حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں جو کوئی قرآن پاک کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آج ہم قرآن پاک ختم کریں گے، ختم کر کے دعا مانگیں گے، آپ تمام اس دعا میں شامل رہے، کیونکہ قرآن کے ختم کے صدقے میں اللہ ہمیں جو مانگیں گے وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ نماز تہجد تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ شروع ہوگی، آپ وضو طہارت سے فارغ ہو جائیں اور تہجد کے لیے آپ بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ہم تہجد کی نماز پڑھائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، ہمارے نماز ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔